بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چکبہ نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا محمد نذیر، اور میں اس وقت موجود ہوں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کے آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں چودھری انصر محمود دھول صاحب، ضلعی صدر الخدمت فاؤنڈیشن، جنہوں نے حالیہ تمام سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، اور ان سے جانیں گے ہم آنکھوں دیکھا حال کہ چودھری انصر محمود دھول صاحب نے ان لوگوں کو کیسے دیکھا اور کیا کیا ان لوگوں کے مسائل ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ سر، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے سیلاب زدگان کے پاس عرصہ گزارا ہے اور ان کے پاس گئے، ان کے کیا مسائل ہیں اور اب انہیں کن کن چیزوں کی ضروریات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، میں پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وہاں کے جو حالات ہیں اپنے لوگوں تک پہنچانے کا ہمیں موقع فراہم کیا، اور آپ بھی الخدمت کا حصہ ہیں، چونکہ آپ وہاں کے جو مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کی جو حالت زار ہے، وہ یہاں کے لوگوں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو قبول فرمائے، اور تاکہ لوگوں تک جب یہ بات پہنچے تو لوگ جو ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت زندگی کے انتہائی مشکل لمحات میں ہیں، ان کے لیے اپنے اخلاقی یا اپنی دینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ان کی امداد کے لیے پہنچ سکیں۔ ہم تقریباً ایک ہفتہ الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے ساتھ، جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، پیرامیڈک کی تقریباً 8-9 لوگ تھے، ہمارے والنٹیئرز تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے، تقریباً کوئی 35 لوگوں کا ایک قافلہ تھا، جو کہ گجرات سے اور راولپنڈی سے ہم مل کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ جو اس وقت حالات ہیں، بلوچستان کے 2 ڈویژن چونکہ ہمارے مرکز نے ہمارے ذمہ لگائے تھے، تو 2 ڈویژن میں جو اس وقت حالت زار ہے، وہ زندگی کے انتہائی مشکل ترین لمحات میں ہمارے وہ بھائی اور بہنیں موجود ہیں۔ تا حد نظر جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، تقریباً 3 فٹ سے 15 فٹ تک پانی کھڑا ہے، اور اس پانی کی ڈرینیج کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی ترتیب، کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اور وہ پانی ہفتوں سے کھڑا ہے، اور مزید کئی ہفتے کھڑے رہنے کا وہاں پہ اندیشہ ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ لوگوں کی جو ایک فطری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی سبب ہے۔ وہی پانی ہے جس میں جانوروں کی آلائشیں بھی موجود ہیں، وہی پانی ہے جس میں انسان اپنی ضروریات جو ہیں، وہ ضروریات ہوائیہ وہ بھی پوری کرتے ہیں، اور اسی پانی کو اپنے کھانے پکانے اور پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب آپ سندھ سے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں تو کئی کلومیٹرز تک کا علاقہ ہے جہاں پہ سڑک کے دونوں طرف جو ہیں وہ ہمارے آئی ڈی پی جو ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیچارے جھگیاں بنا کے، چارپائیاں کھڑی کر کے، ان کے اوپر چادریں ڈال کے تو سائے کے طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں جو کہ سارا دن انتہائی شدید دھوپ اور گرمی میں وہاں پہ موجود رہتے ہیں، اور سارا دن اور پھر رات وہ مچھروں کی گرفت میں، مچھروں کی شدت میں موجود ہیں۔ وہاں پہ جو اس وقت مچھر ہیں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بڑے سائز کا اور آف وائٹ کلر کا مچھر دیکھا ہے۔ وہ مچھر جو دن کو بھی آپ کو وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتا، اور آپ کے اگر آپ کھڑے ہیں چند لمحوں کے لیے تو آپ کے پورے جسم میں مچھر کا ایک پورا لیپ بن جاتا ہے۔ وہ مچھر جو ہے وہ اس نے وہاں جو آئی ڈی پیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ملیریا کا وہ سبب بن رہا ہے۔ پانی کے کھڑے رہنے کی وجہ سے جو تعفن بن رہا ہے، وہ لوگوں کے بہت زیادہ سکن ڈیزیزز کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ لوگوں کو ڈائریا کی بے شمار تکلیف موجود ہیں۔ وہاں کے میں جو نصیر آباد ڈویژن ہے، میں ان کے ڈی ایچ کیو میں گیا، وہاں پہ جو ڈاکٹر اقبال صاحب ایم ایس ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، بہت سارے معاملات ان سے ڈسکس کیے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اور میں نے رپورٹ جو ہے یونیسیف کو بھی بھجوائی ہے، میں نے وہ رپورٹ جو ہے اپنی بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھجوائی ہے، میں نے آرمی والوں کو بھی بھجوائی ہے، میں نے مرکزی گورنمنٹ کو بھجوائی ہے، کہ آنے والے ہفتے میں ہم خوف زدہ ہیں کہ یہاں پہ ملیریا اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا شدید ہو جائے گا کہ اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میرے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس کے لیے میرے پاس میڈیسنس نہیں ہیں۔ تو ہم جو میڈیسنس وہاں پہ ہم لاکھوں کی میڈیسن لے کے گئے، تقریباً 2 ملین سے زائد کی ہمارے پاس میڈیسنس تھی، اور بے شمار ہمارے پاس الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے، جو لوگوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پہ اپنا اعتماد کا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے،
اور لوگوں کی امانتیں کافی تعداد میں ہم وہاں پہ لے کے چلے گئے تھے، لیکن وہ امانتیں جو تھیں تمام تر اچھی مقدار میں ہونے کے باوجود وہاں پہ جو مسائل ان کے لیے ناکافی تھیں اور ناکافی ہیں۔ یہ وہاں پہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کا سیکنڈ فیز ہے، اس وقت ریسکیو آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ریلیف کے معاملات جو ہیں یہ ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں کرنے ضروری ہیں۔ وہاں پہ جو پانی کی کیفیت ہے، پانی کہیں نکل نہیں پا رہا، وہاں کے جو حالات ہیں کہ وہاں کے وڈیروں نے، زمینداروں نے اپنے زمینوں کو بچانے کے لیے اپنی زمینوں کا آگے بند باندھ دی ہیں، اور پانی وہاں سے نکل نہیں پا رہا کہیں سے، اس لیے وہ پانی کئی ہفتے مہینوں کھڑے رہنے کا وہاں پہ اندیشہ ہے۔ جتنی زیادہ ٹائم میں پانی وہاں پہ کھڑا رہے گا اتنا زیادہ وہ لوگوں کے لیے بیماریوں کا ذریعہ بنے گا، لوگوں کی زندگی کو اور زیادہ مشکل کر دے گا۔ اور اگر پانی فرض کریں آج اس کی ڈینیج بحال کر دیتے ہیں، پانی نکلنے کو ذریعہ بنا دیتی ہے گورنمنٹ بلوچستان یا مرکزی گورنمنٹ یا آرمی، تو کم از کم 4 سے 6 ہفتے لگیں گے پانی کے نکلنے میں۔ اس کے بعد نیچے جو پانی کی وجہ سے جو ایک کیچڑ کی کیفیت بنے گی، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ دسمبر جنوری تک وہ خشک ہوگا، اور جب تک خشک نہیں ہو سکتا لوگ جو آئی ڈی پیز ہیں، جن کے گھر جو ہیں، جن کے مکان، پوری بستیاں جو ہیں، پوری جھوکے جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئی ہیں، ان کو دوبارہ سے اپنے گاؤں میں جا کے، اپنے گھروں میں جا کے ان کے مکان بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ریلیف کے لیے تقریباً 3 سے 4 مہینے کام کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس سارے ڈیزاسٹر کا تھرڈ فیز شروع ہوگا۔ تھرڈ فیز جو ہے وہ ہمیشہ سے کی طرح آج بھی بہت مشکل بھی ہے، بہت صبر آزما بھی ہے، اور سب سے زیادہ وسائل اس میں چاہیے ہوں گے۔ وہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا ہے، ان کے گرے ہوئے مکانوں کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، ان کے مویشی جو پانی کی نذر ہو چکے، جو مر چکے، ان کو نئے مویشی خرید کے ہم نے دینے ہیں، ان کے روزگار کے ذرائع جو ختم ہو چکے ہیں، ہم نے ان کے لیے روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہیں۔ اس لیے تھرڈ فیز جو ہے ریہیبلیٹیشن کا، اس میں زیادہ وسائل، زیادہ اسباب کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہوگا، زیادہ صبر سے اس کو کرنا پڑے گا، زیادہ بہتر حکمت عملی اور ترتیب سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری تمام گجرات کے مکینوں سے، میری تمام کاروباری حضرات سے، میری وکلاء حضرات سے، میری ڈاکٹرز حضرات سے، غرضے کے زندگی کے ہر شعبے سے جو کہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، میری ان سے درخواست ہے، یہ وقت بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک مسلمان کے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کا ہے جو کہ اس وقت زندگی کے بہت مشکل وقت میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارے 4 اضلاع جو ہیں، لاڑکانہ ہے، اپنا کند ہے، اس کے بعد شکارپور ہے، یہ سارے اضلاع جو ہیں اس وقت پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے، اس سیلاب کی وجہ سے انتہائی مشکل میں ہے۔ ہمارا کلام کا ایریا، ہمارا چترال کا ایریا جہاں پہ ابھی تک راستے نہیں کھل سکے، وہ ہمارے بھائی بڑی مشکل میں، اور وہاں پہ سردیاں بھی شروع ہو چکی۔ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ پائیں، ان کو خشک راشن بھجوا سکیں یا ان کو بستر بھجوا سکیں گرم، لیکن نہیں پہنچ پا رہے کہ وہاں پہ راستے نہیں ہیں۔ جب راستے کھلیں گے انشاءاللہ ہم ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت بلوچستان میں جو ضرورت سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ لوگوں کو کچا راشن کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسنز کی ضرورت ہے، ان کو مچھردانیوں کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو وہاں پہ جو مویشی ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح بیمار ہو رہے ہیں، ان کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے۔ میری آپ سب بہنوں سے، سب بھائیوں سے، سب نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آئیں سارے مل کے اپنے ان بہن بھائیوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی، اور انتہائی مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب اپنی دینی ذمہ داری، اپنی اخلاقی ذمہ داری، بحیثیت پاکستان ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں سب کچھ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ان کی ضرورت ہے، اور کوئی بندہ اپنے پاس سے خرچ نہیں کرتا، نہ کسی کی یہ بساط ہے نہ استطاعت ہے، ہم سب نے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی مدد کرنی ہے۔ ہم مدد کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ہماری تجارت ہوگی، اللہ انشاءاللہ اس سے کئی گنا بڑھ کے ہمیں عطا کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدے میں بہت سچا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔